أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز نوجوان ساتھیوں، حج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں جو ہمارے لیے مفید ہوں زبان سے نکالے اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو اور جو اپنے پاس اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ ایام حج میں اپنے مقام سے اپنے مکان سے بیت اللہ تک پہنچے اور جانے کے بعد وہاں پر حج کے فریضے کو ادا کر کے واپس گھر کو آنے تک کے اخراجات اپنے پاس رکھتا ہو، اور گھر میں جتنے افراد رہتے ہوں ان سب کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے اور ان کے اخراجات بھی مکمل اپنے پاس ہوں، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی خود کے اخراجات یہاں سے جا کر حج کر کے آنے تک کے، اس میں کرایہ بھی داخل ہے اور اس میں راستے کی سواری کا خرچ بھی داخل ہے، کھانے پینے کا خرچ بھی ہے، وہاں رہنے کا روم کا خرچہ بھی ہے، اور اس سے ہٹ کر قربانی کا خرچہ بھی ہے، اور جانے آنے میں جتنے دن لگتے، بعض کو 1 مہینہ لگ سکتا، بعض کو 1.5 مہینہ لگ سکتا، بعض کم بھی وقت ان کا لگ سکتا ہے۔ اگر قریب والے ہیں تو وہ 5 دن کے اندر واپس آ جاتے ہیں، 5 دن میں حج ہو جاتا ہے وہ، تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس درمیان کے جتنے اخراجات ہیں گھر کے بھی پورے ہوتے رہیں اور اس شخص کے بھی پورے ہوتے رہیں، اتنا اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ رہا مسئلہ دوسرے اور چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بچی بڑی ہے، شادی کا مرحلہ ہے، تو شادی کا مرحلہ جو ہے اس کے لیے آدمی کوشش کرے اور وہ بچی کا انتظام کرے۔ اگر شادی جلد ہو سکتی ہے تو جلد کر کے اس کی فکر کر کے جائے، اگر اس میں دیر ہونے کا اندازہ ہے تو بچی کی ذمہ داری بھی اہم ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا فرد، کوئی ایسے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کو گھر میں لا کر رکھے، یا پھر ان کو لیا کر ان کے پاس رکھے، اس طرح سے ان کی فکر کرتے ہوئے جائے۔ لیکن حج بہرحال جو فرض ہے اس کو کرنا پڑے گا، ٹال مٹول سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا تو ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حج فرض ہو گیا تو اس کو اولین فرصت میں کر لینا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کرنے کے لیے اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے۔ غریب سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ حج کرو۔ غریب آدمی جس پر حج فرض نہیں ہے تو اس کے لیے فرض ہے نہیں، جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر غریب آدمی حج کر لیتا ہے تو حج ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دل میں شوق ہوتا ہے اس کے کہ بھئی مجھے حج کو جانا ہے، چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ حج ادا ہو جاتا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ تڑپ پر دیتے ہیں انسان کو
جتنا تڑپتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے۔ اللہ تعالیٰ فقیروں کو بھی دیتا ہے، بادشاہوں کو بھی دیتا ہے، غریبوں کو بھی دیتا ہے، امیروں کو بھی دیتا ہے، سب کو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ تو دوست اور بزرگوں، حج کا جو فریضہ ہے اس کو اولین فرصت میں ادا کر لینا۔ بہت سے لوگ جیسے ہندوستان کے ہمارے ماحول میں ہے کہ غریب یعنی ریٹائرڈ ہونے کے بعد جب پینشن مل گئی تو اس کے بعد جاتے ہیں، جا کے حج کر کے آتے ہیں۔ اب وہ ریٹائرڈ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی پینشن کیوں دیتے؟ ان کام کا نہیں رہا تو دیتے اس کو۔ اب 57 سال 58 سال ہو گئے اور 60 سال کا ہو گیا۔ جب 60 سال کا ہو گیا تو گورنمنٹ دیکھتی کہ ایکٹیو نہیں رہ سکتا، تیزی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اس کو ریٹائرڈ کر دو، ریٹائر کر دیتی ہوں۔ اب جب دنیا کے لوگ جو سو کم آفس والے ریٹائرڈ کرنے کے بعد، حکومت ریٹائر کرنے کے بعد ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہو۔ اب ریٹائرڈ آدمی جا کے وہاں کیا کر سکتا؟ پھر بھی الحمدللہ کر لیتا ہے، کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو بہرحال وہاں دیکھیے ایک بات ہے خاص طور پہ، حج کے اندر کوئی زیادہ کام نہیں رہتا۔ ایک کام حج میں یہ رہتا، زیادہ چلنے والا کام رہتا وہاں پہ، چلنے پھرنے والا کام زیادہ رہتا وہاں پہ، اور تھکا دینے والا کام رہتا۔ آپ بولیں گے وہاں پہ کوئی خاص عبادت، ایسا نہیں ہے۔ ایک پرٹیکولر آپ کو یہ عبادت کرنا ہے، یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ وقت پہ نمازاں پڑھ لینا، اور وقت پہ جب موقع ملا تلاوت وغیرہ کر لینا، و ایام خاص میں فلاں فلاں جگہ رہنا، اور فلاں فلاں میں بھی عرفات کے میدان میں ضروری ہے، باقی سب جگہ رہنا بعض جگہ واجب ہے، بعض جگہ اہم ہے اور سنت ہے، لیکن وقوف عرفہ یہ فرض ہے۔ عرفات کے میدان میں زوال سے لے کے رات کے 12 بجے تک تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر حالت احرام میں تلبیہ پڑھ کے نیت کر کے چلا گیا تو اس کا حج ہو جاتا، اور شرط ہے احرام ہونا، تلبیہ پڑھا ہوا ہونا، اور نیت کر کے رہنا۔ اور اس میں سے گزر گیا چاہے ان سائیکل پہ گزرے، چاہے ایکٹیوا پہ گزرے، چاہے وہ کار میں تیز گزرے، چاہے وہ ہیلی کاپٹر میں گزرے، لیکن وہ میدان میں سے گزرنا اور خالی نہیں، یہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو کر کے احرام کی حالت میں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کے بعد وہاں سے گزرنا، تو اس کا حج ہو جاتا۔ کتنی سہولتیں دیکھیے آپ۔ اور وہاں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، دعائیں کرنا ہے، بس مانگنا اللہ سے۔ اور آدمی وہاں جب جاتا ہے نا، ادھر چلنا ادھر چلنا، چلنے والا کام زیادہ رہتا، پیدل چلنے کا کام۔ سواری کے چکر میں رہا تو بعض دفعہ سواری نہیں ملتی، یہ سواری ملی بھی تو آہستہ آہستہ آہستہ، اب جتنے گھنٹے میں وہ پہنچے گا اس سے پہلے پیدل والا پہنچ جاتا۔ ایسا ہوا، بہت مرتبہ ہوا۔ الحمدللہ ہم اس چیز کا مشاہدہ کرے، دیکھیں ہم پیدل پہنچ گئے، ابھی بساں آ رہے، پیچھے سے آ رہے گاڑیاں آ رہے، تو پیدل اگر چلنے کا عادی رہا تو آسانی سے اس کا حج ہو جاتا۔ اور دوست اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا آپ کے سامنے، حج کا سفر عشق اور محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ آدمی کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، کسی چیز کی دل میں محبت انسان کے پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کام کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
اور اس کے لیے کتنی بھی تکلیف جھیلنا ہو جھیل لیتا ہوں، لیکن کرنا سوچ لیا بس کرنا ہے اس کو کرتا۔ تو حج کا فریضہ جب انسان کرتا ہے، ادا کرتا ہے اس کو، اور مینا کے اندر جاتا 8 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد نکل جاتے ہیں وہاں پہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر یہ پڑھنا، پڑھ کے پھر وہاں سے عرفات کے میدان کے لیے نکلنا۔ عرفات کے میدان میں جانے کے بعد جو تھوڑی دیر لیٹ جانا، آرام کرنا، پھر اس کے بعد زوال کے وقت میں، زوال کس کو بولتے ہیں؟ جب سورج بیچ میں ہوتا نا، یعنی سورج اونچائی پہ آ جانے کے بعد میں، تو اس وقت میں حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو کے اس وقت سے جو وہ شروع ہو جاتا ہے وقت جب سے حج کا فریضہ شروع، اس سے پہلے اگر گئے تو بھی نہیں، اور رات کے 12 کے بعد گئے بھی تو نہیں اس میں، اور سال بھر وہ میدان رہتا، میدان نہیں جاتا کہیں بھی وہ، لیکن اس میں اگر کوئی چلا گیا تو حج نہیں ہوتا، ان دنوں میں ہی وہاں جانا ہے تو حج کا فریضہ ادا ہوتا۔ بہت سے لوگ عمرے کو جانے والے میدان عرفات میں جا کے دیکھتے، اور مسجد نمرہ میں جاتے، جبل رحمت پہ چڑھتے، سب کرتے، لیکن وہ حاجی نہیں کہلاتا، کیونکہ حج کے دنوں میں نہیں گیا۔ حج کے دنوں میں حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے احرام باندھ کے جانا، اور وہ مخصوص وقت میں اندر جانا، اور جانے کے بعد پھر کرنا کیا ہے، اس میں دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے عرفات کے میدان میں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، مانگنے کے بعد دل میں خیال آتا کہ بھئی میری دعا قبول ہوئی کی نہیں کی، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے نہیں کرے نہیں بتا سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، آج عرفات کے میدان میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر دل میں یہ بات کیسا لایا تو کہ میری دعا قبول ہوئی کی نہیں کی؟ آج تو دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہونا ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد بعض چیزیں آدمی غور سے دیکھا تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر آدمی ایک کپڑا ہے وائٹ کلر کا، اور عورتیں ہیں تو عورتوں کا جو لباس ہے، ان کا احرام ان کے کپڑے ہیں، سیول کپڑے جو بھی پہنتے پہن لو انہوں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے سفید چادریں 2 ہیں، سلے ہوئے نہیں رہنا وہ بھی، اور ماشاءاللہ ذوق والے لوگ رہتے ہیں، کوئی پہاڑ پہ چڑھ جاتا، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھا، کوئی ادھر گیا، دور سے جاتے جاتے کبھی نظر ڈالے تو سفید 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 نظر آتے ہیں۔ میں اکثر مثال دے کے بولتا ہوں، ہم لوگ جب گاؤں میں رہتے تھے تو ایک چمیلی کی بیل ہوتی تھی، اب بیل جیسا بڑی ہونے لگتی تو اس کا ایک منڈوا ڈالتے تھے، اب منڈوا ڈالنے کے بعد منڈوے کے اوپر تار وغیرہ جو بنتے تو اوپر چمیلی بیل پھیل جاتی تھی، اب اس کو صبح کے ٹائم پہ جب ہم اٹھ کے دیکھتے تو اس کے اوپر وائٹ وائٹ پھول رہتے تھے، اور پوری بیل پہ پھولا ہی پھولا رہتے تھے، اور ویسے پھول جیسے نظر آتے ہیں حاجی لوگ وہاں پہ، اور واقعی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہاں بلا کر دھلا کر ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے مصفا کر دیتا ہے، صاف ستھرا سفید کر دیتا ہے ان کو، جیسا کپڑے سفید ہے ان کے دل بھی سفید کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، تڑپ کے مانگو، رو کے مانگو، دھوپ میں کھڑے کے مانگو، چھاؤں میں کھڑے کے مانگو، بیٹھ کے مانگو، لیٹے لیٹے مانگو، جس حال میں مانگتے مانگو، میں سننے والا ہوں، دینے والا ہوں، اللہ دیتے ہیں۔
تو دوست اور بزرگوں، جب انسان وہاں جاتا ہے حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ شخص حج کے فریضے کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ ایک تو مینا کے اندر نمازیں پڑھے، 5 نمازیں، اللہ سے رو کے دعا کرے، مناجات کرتے رہے، قرآن پڑھے اور دعائیں کرتے رہے، کتاب ہے تو کتاب میں دیکھ کے دعائیں کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتابوں میں دیکھ کے دعائیں کرنے سے زیادہ دل میں کیفیت لا کے اللہ سے مانگنا زیادہ اچھا ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی بچہ ہے سامنے والے کو جو سو متاثر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا، اگر کوئی تڑپ کے مانگ رہا، تڑپ کے بول رہا کچھ بھی، تو ایک ہی لمحے میں وہ سمجھ جاتا کہ اس کی واقعی ضرورت ہے یہ، اور تڑپ سے بول رہا، تڑپ سے بول رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تڑپ چاہیے، وہ کیفیت دل کی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس کی دل کی کیفیت ہے، وہ کیفیت سے مانگنا ہے۔ اب کتاباں دیکھ کے آپ پڑھ رہے، کر رہے، دعائیں مانگ رہے، سب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بندہ ہے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا، مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے دربار میں آؤں، میدان عرفات میں آپ نے اپنے کرم سے بلایا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے دربار میں، عرفات کے میدان میں جہاں سارے انبیاء کرام نے کھڑے ہو کر دعائیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر، اونٹ پر بیٹھ کر کئی گھنٹے دعائیں کی، اے مولا تیرے خاص بندے یہاں آئے، میں گنہگار بندہ ہوں، خطاکار بندہ ہوں، سیاکار بندہ ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے دربار میں آؤں، لیکن مولا آپ نے کرم فرمایا مجھ پر، آپ نے احسان فرمایا، اور احسان بھی ایسا احسان کہ اتنا بڑا احسان جس کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، اتنا بڑا احسان کر کے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، تو مولا مجھے خالی ہاتھ نہ بھیج، میری دعاؤں کو قبول کر۔ یہ جب دل کی کیفیت ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ دلی کی یعنی بغداد کی جامع مسجد میں ایک نوجوان آیا، بہت دکھی تھا، پتہ نہیں اس کی کیا کیا ضرورتیں تھی۔ وہ آیا، آ کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر گیا۔ اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے پیر صاحب، پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، القاء ہوا، کشف ہوا ان کو، کیا ہے شیخ عبد القادر، ابھی مسجد میں ایک بندہ آنے والا ہے، میں نے اس کا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے۔ کس کی فہرست میں؟ ولیوں کی فہرست میں میں نے لکھ دیا ہے۔ تو وہ بے چین ہو گیا، آخر کون بندہ آئے گا، پلٹ کے دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آیا، اپ ٹو ڈیٹ قسم کا ہے، دیکھنے میں چہرے بشرے سے کوئی نیک نہیں معلوم ہوتا، لیکن مسجد میں آیا وہی۔ پھر کافی دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا، وہ اکیلا بندہ ہی مسجد میں آیا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بلا کر پوچھا، بیٹا تم یہاں آ کر کیا کیے ہو؟ کہا حضرت میں گنہگار بندہ ہوں، میں کیا کروں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے، میں نے اس کا نام ولیوں کی فہرست میں لکھا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ سسکیاں مار کر رونے لگا۔ کہا کہ حضرت میں گنہگار بندہ ہوں، میں خطاکار بندہ ہوں، سیاکار بندہ ہوں، اور بے حساب میں نے گناہ کیے ہیں، میں پاپی ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، رونے کی بات نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح یہاں آنے کے بعد کیا کیا تم نے؟ کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور میرا جی نہیں لگ رہا ہے کہیں پر بھی، بہت دکھی ہوں میں،
اور دل میں آیا کہ چلو اللہ کے دربار میں جا کے مولا کو پکارتے ہیں، یہ سوچ کر میں اپنے گھر سے نکلا۔ نکلنے کے بعد وضو کیا اور سیڑھیوں کے پاس آ کر بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر میں نے مولا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں گنہگار ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ اس مسجد میں داخل ہوں، میں اس مسجد میں اندر جا سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے بہت پاپ کیے ہیں، لیکن مولا آج آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ اے اللہ آئندہ سے کوئی پاپ نہیں کروں گا، کوئی گناہ والا کام نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میں نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ کہا اور آنکھ سے میرے آنسو بھی آئے۔ وہ تو رو رہا ہی تھا۔ تو اس وقت میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بندے سے کہا ہے، اے نوجوان، اللہ نے تیری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آج سے تیرا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، سنبھل کر رہنا، بقیہ زندگی طاعات و عبادات کے اندر گزارنے کی کوشش کرنا، کوئی گناہ والا کام نہیں کرنا، اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، یہ نصیحتیں کی حضرت نے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے اور آدمی تڑپ کر جب اللہ سے مانگتا ہے تو ادھر سے بھی جواب ویسے ہی آتا ہے۔ اللہ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ مانگنے والے مانگ کر لیے اللہ سے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اللہ کا دربار ہر جگہ کھلا ہوا ہے، مکۃ المکرمہ میں ہی نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے، گھر میں بھی اللہ، بازار میں بھی اللہ، مسجد میں بھی اللہ، مسجد نبوی میں بھی اللہ، عرفات کے میدان میں اور مسجد حرام میں بھی اللہ، سب جگہ اللہ ہے۔ کوئی کائنات کی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نہ ہو۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے علام الغیب والشہادہ، کہ اللہ جاننے والا ہے غیب کی چیزوں کو اور کھلی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ میں ایک مثال دے کر اکثر بتاتا ہوں کہ رات کا سناٹا ہو، کالی رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات کے اندر ایک کالا پہاڑ ہے، کالے پہاڑ کے اندر کالی غار ہے، کالی غار کے اندر ایک کالا چونٹی کا بچہ اگر چل رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پیر کی حرکت کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی دل کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اس کی دل کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ اللہ دینے والے ہیں۔ تو حج کے فریضے کو ادا کرنے والے جب جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کرنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے نہیں، سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں۔ توپ کی آواز آتی ہے، ایک توپ چھوڑا جاتا ہے، اس کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفہ، وہاں رات گزارتے ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر سے بھی زیادہ متبرک رات ہے وہ، اور وہاں جا کر وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں، رات تمام مانگو اللہ سے، نیند آ گئی تو سو جاؤ اور مانگو۔ وہ عجیب سما ہوتا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ جنگل ہے، بیابان ہے، آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ سے مانگ رہے۔ کبھی سوچو وہ جگہ وہ ہے جہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گزرے، اور ایک راستے میں ایک جگہ وہ بھی آپ کو ملے گی جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اور پھر رات تمام وہاں دعائیں کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب خوب اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے، تو وہاں سے نکل کر پھر جانا ہے شیطان کو گنگری مارنے کے لیے۔
شیطان کو کنکری کیوں ماری جاتی ہے؟ مارتے وقت میں دل میں یہ سوچنا، جس طرح سے آج ہم اپنے شیطان کو کنکری مار رہے ہیں تو ویسے ہی ہم اپنے نفس کو بھی کنکری مار رہے ہیں، اور خواہشات کو ہم پورے جتنے بھی دنیاوی خواہشات ہیں اور دل میں غلط جو خواہشات آتے ہیں اس سب کو ہم دبا رہے ہیں، یہ سوچ کر کنکری مارنا۔ اور دوست اور بزرگوں، وہ کنکری مارنے والا عمل بھی بڑا عجیب ہے، اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو ضروری کر دیا۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے کیسے کیسے کام کراتے ہیں اور اس پر اجر دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ ایک بندہ ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، پراگندہ بال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بال میں کنگھی بھی نہیں کر سکتا، صابن لگا کے دھو بھی نہیں سکتا، بالوں کو جما کے اچھا رکھ بھی نہیں سکتا، اور پھر دیوانے کے ویسا نظر آ رہا، احرام ادھر ہٹا ہوا ہے اور احرام کبھی گندا بھی ہو گیا، وہ کیفیت میں جا رہا ہے، جاتے جاتے مزدلفہ کے میدان سے کنگریاں اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کنگری لے کے اس کو مار رہا ہے، سامنے ایک پلر ہے، پلر کو کنگری مار رہا ہے۔ اس سے کیا سبق ملا ہم کو؟ سبق یہ ملا کہ حکم اور تابعداری، اللہ کا حکم ہے اس کی تابعداری ہم کو کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ مارو، مارنا ہے، بس ختم۔ یہی چوں چرا کچھ نہیں، بس اللہ کو ادا پسند آئی تو اس کو کرنا ہے۔ اللہ کو ایک ادا پسند آئی، حضرت بی بی ہاجرہ بھاگی اپنے بچے کے لیے، کیسا آزمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کبھی سوچنا، غور کرنا، چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں کے سینے میں دودھ ختم ہو گیا، اور دودھ کے ختم ہونے کے بعد جو بھی زاد راہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سامان کھانے پینے کا جو لے گئے تھے، ٹفن لے گئے تھے، سب ختم ہو گیا، پانی بھی نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے۔ ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، بچے کی تکلیف کو ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ماں تو اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے اوپر کچھ تکلیف پہنچے تو برداشت کر لے، لیکن بچے کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے اور بلبلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، اب دودھ پلانا چاہتی ہیں لیکن فاقوں کی وجہ سے سینے میں دودھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ جب بچے کے رونے کو دیکھتے ہیں تو نیچے بچے کو سلا کر صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، چڑھ کر دور تک دیکھتے ہیں کہ کوئی قافلہ مل جائے، کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں پر چڑیاں وغیرہ اڑ رہی ہوں، میں اندازہ لگاؤں کہ وہاں پر پانی وغیرہ ہوگا تو جا کر پانی لا لوں، لیکن دور تک دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر بچے کا خیال آیا، بھاگی وہاں سے اور بھاگ کر گئی، جا کر بچے کو لیا اور لے کر بچے کو سینے سے لگایا، اور پھر بچہ رو رہا ہے، پھر برداشت نہیں ہوا، وہاں سے مروہ کی طرف بھاگی۔ مروہ پہاڑ ہے، صفا مروہ یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں۔ وہاں جا کر پھر دیکھا دور تک کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، رومال سے بھی یعنی جو ان کے پاس کپڑا تھا اس سے بھی اشارہ کرتی گئی، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ آزمانا چاہتے تھے اپنے خاص بندوں کو، کیسا کیسا آزماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ خلیل اللہ ابراہیم، خلیل اللہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست کو اللہ نے ایسا آزمایا۔ بیوی کو اکیلے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پوچھتی ہے کہ میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دیتے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پوچھتے ہیں، آخر وہ بھی تو بیوی کس کی؟ پیغمبر کی بیوی۔ ماں کس کی؟ ہونے والے پیغمبر حضرت اسماعیل کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ۔
پھر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کا یہی حکم ہے جو آپ ہم کو یہاں پر جنگل بیابان کے اندر بے آب و گیا، جہاں پر پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے جنگل میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کیا؟ تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا کہتی ہے وہ بندی اللہ کی؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہے اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میں حکم پر راضی ہوں گا۔ بی بی ہاجرہ نے پھر اس کے بعد مروہ پہ دیکھے آ گئے، بیٹا یاد آیا، پھر آ کر بیٹے کو چوما، پیار کیا، سینے سے لگایا، لیکن رونے والا بچہ رونا نہیں روک رہا ہے، برابر رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ پھر صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا، پھر مروہ، ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب مروہ پر پہنچی تو بیٹا کا خیال آیا، اور بے کلی کی کیفیت ہے، تڑپ رہی ہے ماں، جب ایسے ہی ادھر ادھر نہیں دوڑ رہی ہے، بلکہ تڑپ ہے اس کے اندر کہ کوئی پانی مل جائے، کوئی ایسی چیز ملے جو میں بھی کھاؤں، بچے کو بھی کھلا سکوں، پلا سکوں، کیونکہ ماں کھائے گی تو ماں کے سینے میں دودھ آئے گا، دودھ بچے کو پلا سکے گی۔ چنانچہ پلٹ کر بچے کی طرف دیکھا تو سورج کی شعاعیں تھی، سورج کی روشنی کے اندر وہاں پر پانی چمکتا ہوا نظر آیا۔ جب پانی ہوتا ہے نا تو اب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چمکتا ہے، تو ایک دم سے دیکھا کہ پانی جہاں پر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایڑی لگڑ رہے ہیں، وہاں پر پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ بھاگی ہوئے آئی اور آ کر دیکھا کہ پانی بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تو حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا اور دور لے جا کر ان کو لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد آپ نے کہا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، کٹا باندھا آپ نے۔ علماء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بی بی ہاجرہ اگر کٹا نہ باندھتی، وہ پانی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جاتا، دنیا غرق ہو جاتی۔ اور وہ پانی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے تاثیرات میں سے ایک تاثیر یہ رکھی ہے کہ جو نیت سے تم پیو گے وہ حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کی نیت سے پانی پی لو، اللہ تبارک تعالیٰ بھوک اس کی مٹا دیتے ہیں۔ کئی بزرگوں کے حالات میں لکھا ہوا ہے، کئی ہفتے، کئی مہینے پانی پی کر اندر گزارا کرتے تھے۔ استنجا گئے باہر ضرورت پر، پھر آئے پانی پیے، وہیں پر رہ گئے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہے۔ تو وہ چشمہ حضرت بی بی ہاجرہ کی تڑپ کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کے رونے کی وجہ سے ایڑیوں کے پاس سے اس کو اللہ نے نکالا۔ آج ساری دنیا سیراب ہوتی ہے، اور اس پر ریسرچ کرنے والوں نے بہت کچھ ریسرچ کیا۔ ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں عجیب برکتیں رکھی ہیں۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس پانی کو یہ کہہ کر بیچوں کہ ہر مرض کی دوا یہ پانی ہے، دوا، ہر مرض کی دوا یہ پانی ہے، اس کو شیشی میں ڈال کر پیسوں کے عوض میں بیچتا، لیکن میرا بس نہیں چلتا اس پر۔ تو آدمی جب زمزم پیتا ہے تو اس وقت میں دعائیں کرے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور وہاں جو حاجی لوگ جاتے ہیں، کئی جگہ ہے دعا قبول ہوتی ہے، چند جگہ ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ ایک ہے یعنی صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، میلین اخضرین ایک گرین لائٹ ہوتی ہے، اس میں وہاں ذرا تیز چلنے کا ہے، بھاگنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے، تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد حرام میں دعا قبول ہوتی ہے، پوری مسجد میں کہیں بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر مطاف کی جگہ جہاں طواف کرتے ہیں اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایک حصہ حتیم کا بنا ہوا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک پرنالہ ہے، اس کو بولتے میزاب رحمت، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رکن یمانی کے پاس میزاب رحمت بائیں طرف ہوتا ہے حتیم، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک کعبۃ اللہ کا کونا ہے، کارنر ہے،
اس پہ تھوڑا سا حصہ کھلا رہتا، وہ دیوار نظر آتے رہتی، اس کو بولتے رکن یمانی، تو وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے بہترین، سب سے افضل جگہ، اور اس سے افضل جگہ جہاں پر دعا قبول ہوتی کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے ملتزم۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کا جو حصہ، چھوٹا سا حصہ رہتا ہے، 3-4 فٹ کا حصہ ہے، بس ختم۔ اس جگہ پر جو بھی دعا کرو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آسانی سے جگہ نہیں ملتی، وہاں پہ تھوڑا ٹھہرنا پڑتا، تھوڑا بہت تو کوشش کرنا پڑے گا، بغیر کوشش کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر بھیڑ زیادہ ہے تو وہیں پر ذرا سا دور کھڑے کے دعا کرتے رہنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول، جو بھی دل میں آئے سب مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس میں کوئی آگے ڈھکلتا، ادھر ہٹے ادھر ہٹے، بہرحال توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں ہونا۔ توجہ پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعات بار بار نہیں آتے، اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دوں۔ انسان کی توجہ جو ہے نا وہ اصل چیز ہے۔ مسلمان اور مومن مسلمان دو میں فرق یہی ہوتا ہے، ولی جس کو کہتے ہیں۔ ایک مسلمان عام مسلمان ہوتا ہے، اب وہ کہیں بھی چلا گیا تو توجہ بڑھ گئی، کاروبار میں لگ گیا تو اسی میں دھن سوار ہے اس کا، اور بیوی بچوں میں گیا تو اسی میں مشغول ہو گیا، یہ ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن ولی اور مومن مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جب کاروبار کر رہا، لین دین بھی کر رہا، لیکن دھیان اس طرف لگا ہوا، کھانا کھا رہا لیکن توجہ ادھر ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، کسی جگہ اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، مثلاً شادی بیاہ میں، کئی تقریب میں چلی گئی، دکان کو چلی گئی ماں، لیکن گھر میں چھوٹی بچی ہے یا بچہ ہے، سارا کام کر رہی ہے لیکن دماغ میں ایک بات ہے، کیا ہے پتہ نہیں، بچہ کھانا کھایا نہیں کھایا، رو رہا کیا بچہ، کھیل لے رہا۔ یہ ہم لوگ جب گاؤں میں ہوتے تھے تو ایک خاتون ہوتی تھی، حیدرآباد میں بھی تھے پہلے، اس کا کام بوریا بننا تھا، بوریا بنتے تھے، اور اسے گود میں بچہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر ایک ہانڈی ہوتی تھی، ہانڈی بھی رکھ کے لاتی تھی وہ، اس کو ہماری زبان میں پسلوڑ نہیں بولتے تھے، یاد ہوں گا آپ لوگ، تقریباً دیہات کے لوگ ہی تھے جو حیدرآباد آ گئے جینے کے لیے، جیسے ہم آئے صبح آئے ویسے ہی۔ تو بہرحال اس کی مثال دے کر ایک حیدرآباد کے بہت بڑے عالم نے سمجھایا، مثال دے کر، دیکھو وہ عورت سامنے گاہک آیا، اس سے بول بھی رہی ہے کہ بھئی یہ بوریا کتنے کا، بولے کہ 20 روپے 30 روپے، بات چیت بھی ہو رہی اس میں۔ اسی اسنا میں بچہ رو رہا تو بچے کو چاکلیٹ بھی نکال کے دے رہی ہے، ان سب کر رہی ہے، لیکن اوپر ایک ہانڈی ہے اور اس کو ہاتھ لگا کے نہیں ہے، اس کو بس اوپر رکھی ہوئی ہے، بیچ میں جو گول ہوتا نا اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے وہ، لیکن ہانڈی نیچے نہیں گر رہی، پیسے لے رہی، بٹوے میں رکھ رہی، اس کو چلر بھی نکال کے دے رہی، اور پھر بات چیت بھی کر رہی، اتے کو نہیں اتے کو، بلکہ بھاؤ تاؤ بھی ہو رہا، بچہ رو رہا تو بچے کو کچھ کھانے پینے کی چیزاں بھی نکال کے دے رہی، بچے کو بھی ہلا ہلا کے سمجھا رہی، نہیں رونا بول کے، سارے کام کر رہی، اور راستہ بھی چل رہی، راستہ بھی ہموار نہیں ہے، کہیں گڑھا آیا کہیں اونچا آیا، لیکن جا رہی ہے، لیکن ہانڈی نہیں گر رہی۔ کیا وجہ ہے اس کی، بتا سکتے کوئی؟ وجہ کیا ہے نہیں گرنے کی؟ یہ سارے کام کرتے ہوئے اس کی توجہ پوری ہانڈی کے اوپر ہے، توجہ پوری اس کی ہانڈی کے اوپر ہے، ہانڈی نیچے نہ گرے۔ تو ویسے ہی جیسے سارے کام کرتے ہوئے ہماری توجہ کہاں رہنا؟ اوپر رہنا۔ اوپر کا مطلب ہانڈی پہ نہیں، اللہ کے ذات عالی پر ہونا تمہاری توجہ، اس طرف ہم لوگ متوجہ رہنا۔ کیا اذان ہونے والی ہے، مسجد کو جانا ہے، جب وقت ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک جگہ میں عرب کے ایک مقام پر پہنچا، میں ایک بزرگ کو دیکھا، میں عربی تھے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو درود شریف پڑھتے تھے، زور سے درود شریف، تھوڑی تھوڑی دیر کو۔ اب ان کا پڑھنے کا انداز دیکھ کے ہم پڑھنا شروع کرتے تھے، لیکن میں ان کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھا، برابر درود شریف پڑھتے رہے۔
ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیے۔ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، اللہ دیتے ہیں۔ حج اگر کسی پہ فرض ہو گیا تو اولین وقت میں حج ادا کرنا۔ دیکھیے حج نہیں کر کے مر گئے تو مرنے سے پہلے موقع دیا تو وصیت کر کے مرنا، اور پہلے فرصت میں جانے کی کوشش کرنا۔ یہ اللہ توفیق سب کو نہیں دیتا، مانگنے والوں کو دیتا۔ دیکھیے آپ بہت سے لوگ جب غریب بھی ہوتے مانگنے سے اللہ میاں بلا لیتے ان کو رحم کھا کے۔ بعض ایسے سنگ دل رہتے جو دیکھیں گے بھائی بعد میں بولتے تو اللہ میاں ویسی ہی رکھتا ان کو۔ چاہت پہ اللہ دیتے ہیں، چاہت پہ اللہ دیتے ہیں۔ چاہنا اپن دل سے چاہنا، اے اللہ مجھے وہاں پہنچا۔ وہ منظر ایسا رہتا کہ آدمی جب دیکھتا کعبۃ اللہ کو تو اس کی نظروں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد۔ میں سن 2000 میں گیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آیا کیا، سوچ رہا ہوں کہ میں صحیح بھی آیا یا پھر خواب دیکھ رہا ہوں کیا۔ ویسی کیفیت تھی وہاں، کیونکہ حالات تو ہمارے تھے نہیں ہم جا سکے، لیکن قرض لے کے ہم گئے، ادھار ٹکٹ لیے، قرضہ لیے، لے کے چلے گئے، شوق تھا دل میں۔ تو اللہ میاں موقع دیا، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچا رہے، حج بدل سے، بہرحال جیسا بھی ہو وہاں اللہ بلا رہے، ہم جا رہے۔ تو شروع میں ہم گئے تھے تو ہمارے کو احساس اس بات کا ہو رہا تھا کہ ہم آئے یا پھر خواب دیکھ رہے۔ 2-3 دن تک یہی کیفیت تھی میری۔ تو دوست اور بزرگوں، وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ ان کا جائے پیدائش ہے، ان کا مقام ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ وہاں پر ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ دو بھی دعا کرو قبول، ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے دل میں خواہش پیدا کیجئے، اللہ سے رو رے کے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے، اللہ دینے والے ہیں۔ ہم پھٹی چرکنگال ہیں لیکن اللہ تو غنی ہے نا، اللہ تو غنی ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک آدمی بادشاہ تھا بڑا، اس کا محل بڑھانا چاہتا تھا، بڑا محل بنانا چاہتا تھا، لیکن باہر چند قدم پر ایک بڑھیا کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا۔ تو وہ جھوپڑے کو اس کی اجازت سے اندر داخل کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو اماں، آدمی کو بھیجا کہ دیکھو جاؤ ان سے گزارش کرو کہ وہ جھوپڑا مجھے دے دو، اور میری جتنی مملکت ہے اس میں سے جتنی زمین ہونا، جہاں پہ زمین ہونا لے لو، آپ مکان بنا لو، اس میں مکان کے پیسے بھی میں دیتا ہوں۔ وہ بڑھیا بولی نہیں، میرے ماں باپ اس میں تھے، دادا دادی اس میں تھے، میں یہ جھوپڑا چھوڑ کے میں نہیں ہٹتی۔ اب وہ بادشاہ بھی کوئی ضد نہیں کیا۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس کو کوئی کام آ گیا تو وہ چند مہینے کے لیے باہر چلے گئی، مہمان چلے گئی۔ مہمان جانے کے بعد واپس آئی تو کئی مہینے لگ گئے، دیکھا میں اس کا جھوپڑا نظر نہیں آ رہا، جھوپڑا نظر نہیں آ رہا اس کو۔ وہ لوگوں سے پوچھی کہ بھئی میرا جھوپڑا تھا یہاں پہ کیا ہوا؟ بولے کہ وہ تو بادشاہ اس کو توڑ کے پھینک دیا اور اپنا محل بنا دیا اس میں۔ تو اس کے دل سے ایک آہ نکلی، اللہ سے اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے مولا میں تو چلی گئی تھی، مہمان گئی تھی، اے مولا تو یہاں تھا نا، کیسا میرے جھوپڑے کو توڑنے دیا تو؟ یہ اس کے دل سے نکلا، ایک زلزلہ آیا، پورا محل زمین دوز ہو گیا، پورا محل زمین دوز ہو گیا۔ اللہ سنتا ہے، تڑپ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، برابر دیتا ہے۔ تو اللہ سے مانگتے رہنا، اے اللہ ہم کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما، یہ دعا کرنا۔ اللہ موقع دیا تو جانا، بڑے بڑے کام کر رہے ہم، بڑے بڑے بلڈنگیں بنا رہے، کئی فلور کے بلڈنگ بن جا رہے، لیکن حج کا فریضہ رہ جا رہا، اس کو بھی کرنا، اس کو بھی ادا کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور دوستو انشاءاللہ اللہ سے دعا کر کے مانگتے رہیں گے نا، منہ سے بولنے بھی گوارا نہیں ہے، کیا بولیں گے اب؟ انشاءاللہ تو بولیے ذرا،
اس کو بھی آپ کو پیسے لگ رہے کیا؟ جیسے آپ کو ٹکٹ کٹانے کے حج کے پیسے لگتے اس کو بھی لگتے. انشاءاللہ مانگیں گے؟ بولیے انشاءاللہ. اللہ سے مانگنا اور ہر کام کے لیے اللہ سے مانگنا، اللہ دینے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار مقدر فرمائے. جی بھرتا نہیں اتنا وہاں پر اللہ تعالی ہم کو بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لی.